السلام علیکم، میں ہوں فراز نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں نظام کی حقیقت فراز کے ساتھ۔ آج ہم دو اہم خبریں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دوبارہ مل گیا ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ صالح حسین اور مونس الہی سوشل میڈیا بالخصوص ٹویٹر پر ایک دوسرے کو سیاسی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں بلے کے نشان پر۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ان کو دوبارہ سے بلے کا نشان مل گیا ہے۔ 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے ایک درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ان پر الزامات لگا رہا ہے یا جو ایلیگیشن لگائے گئے جس کے تحت بلے کا نشان واپس لیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس درخواست کے اوپر سماعت کی اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو معطل کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس دیا جائے، جس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہے۔ جب بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو عمران خان نے اپنے وکلا کو کہا تھا کہ ہر صورت میں بلے کا نشان واپس ملنا چاہیے، چونکہ اس سے پارٹی کی شناخت ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس نہیں ملتا تو جتنے بھی امیدوار ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن لڑنا تھا، بلے کے نشان پر الیکشن لڑنا تھا، تو ان سب کو انفرادی طور پر مختلف نشانات الاٹ ہونے تھے، اور جس سے پارٹی کی شناخت ختم ہو جانی تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف 2 دفعہ اس نشان کے اوپر الیکشن لڑ چکی ہے، اور اب یہ بڑی اچھی چیز ہے جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز ہیں وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ جب بین کیا گیا تھا، بلے کا نشان چھینا گیا تھا، تو اس کے بعد سے بہت زیادہ مایوسی تھی پارٹی میں بھی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بڑی مثبت چیز ہے، اور پاکستان تحریک انصاف خوش بھی بہت زیادہ ہے کہ ان کے حق میں کوئی تو فیصلہ عدالت کی جانب سے ٹھیک آیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں صالح حسین اور مونس الہی کی، جو دونوں ایک دوسرے کو سیاسی طور پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مونس الہی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب ان کی والدہ پیپر جمع کروانے گئی ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا، جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، نامعلوم افراد ہیں جو ان سے کاغذات چھین رہے ہیں، ان کو کاغذات جمع نہیں کروانے دیے جا رہے تھے، اور جس طرح کا سلوک کیا گیا یہ بہت زیادہ غیر اخلاقی ہے، کیونکہ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ بہت کم دیکھنے میں نظر آتے ہیں، اور اس دفعہ تو کچھ زیادہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ ویسے تو پنجاب جو صوبہ ہے، اس حوالے سے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں کاغذات چھیننے اور لوگوں کو اغوا کر لینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مونس الہی نے بھی کہا کہ چودھری شجاعت حسین کے بیٹوں نے اپنی ہی پھپھو کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے آبائی گھر پولیس بھیجی، جس پر صالح حسین نے کہا برائے مہربانی گجرات میں عورت کارڈ نہ چلایا جائے، خاندان کی عزت پی ٹی آئی کے ووٹوں کے لیے مت رولو، عوام حقیقت جانتی ہے، مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہیں، ان کی ویڈیو دیکھ کر دل رنجیدہ ہے، کاغذات نامزدگی کے لیے امیدواروں کا جانا ضروری نہیں ہے۔ صالح حسین نے بھی یہ کہا کہ آپ اپنے وکلا کی ٹیم بھیج سکتے ہیں، کسی اور کو آپ اپنے گھر سے بھیج سکتے ہیں، نہ کہ آپ اپنی خواتین کا استعمال کریں اور اپنی سیاست کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کریں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان دو خاندانوں کے درمیان جو جنگ چھڑی ہے یہ کہاں جا کر رکتی ہے، کیونکہ گجرات سے پرویز الہی اور چودھری شجاعت دونوں الیکشن لڑیں گے۔ چودھری پرویز الہی جو ہے وہاں پر مضبوط کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اثر رسوخ زیادہ ہے، اور جب بھی الیکشن ہوا ہے انہوں نے اپنا اثر رسوخ وہاں پر اپناتے ہوئے الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تو اب چودھری شجاعت پی ڈی ایم کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ وہاں سے الیکشن جیت سکیں گے۔ اگر تو پرویز الہی جیل میں ہی رہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیل سے رہ کے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے وہ الیکشن جیت جائیں گے، تو یہ بھی ایک بڑی حیران کن چیز ہوگی کہ ایک تو شخص جو جیل میں موجود ہے اور قید کاٹ رہا ہے وہاں سے وہ الیکشن جیت جاتا ہے، جبکہ چودھری شجاعت جو اس وقت پرویز الہی کے جیل جانے کے بعد مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس کی جیت ہوتی ہے اور ہار